چین نے یوکرین اور روس کو سر جنگ کی ذہنیت ختم کرنے پر زور دیا ہے، تاہم ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ وہ ماسکو کے خدشات کی حمایت کرتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ حالیہ یوکرین اور روس کشیدگی کے معاملے پر چین اپنے دیرینہ اتحادی اور سابق کمیونسٹ روس کا ساتھ دے گا، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چین کا اپنا ایک رویہ ہے جس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ حالیہ یوکرین روس کشیدگی میں چین کہاں کھڑا ہے، چین کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کو اس ولاگ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے روس کے سیکورٹی خدشات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ ڈالا کہ چین امریکہ کے ان دعووں سے بالکل متفق نہیں کہ روس بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر بھی امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے میگا فون ڈپلومیسی سے تشبیہ دی، جو بقول ان کے مذاکرات کے لیے سازگار نہیں۔ اس بحران میں سفارتی انداز میں بات کرتے ہوئے چین کا سرکاری موقف محتاط اور پیچیدہ ہے۔ چین نے روس کی عسکری طاقت کے حقیقی استعمال کی حمایت سے گریز کیا ہے، لیکن ساتھ ہی چینی ذرائع ابلاغ دو ٹوک باتیں کر رہا ہے، کیونکہ چین میں بڑھتے ہوئے مغرب مخالف جذبات کے اس دور میں یوکرین کے بحران کو مغرب کی ناکامیوں کی ایک اور مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ چینیوں کے خیال میں یہ امریکہ کی زیر قیادت نیٹو ہے جو روس اور چین جیسے دوسرے ممالک کا اپنی سرزمین کے دفاع اور خود مختاری کے حق کا احترام کرنے سے انکاری ہے۔ روزنامہ گلوبل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ چین اور روس کے درمیان پرانے اور قریبی تعلقات عالمی نظام کی حفاظت کی آخری ڈھال ہیں، جبکہ سرکاری خبر رساں ایجنسی زنوا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اپنے ملک سے توجہ ہٹانے اور یورپ پر اپنے اثر و رسوخ کو بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ادھر امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرے گا تو اس کے خلاف پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ چین اور روس ان دنوں اسٹالن اور ماؤ کے دور سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سن 2014 میں یوکرین میں کریمیا کے بحران نے روس کو چین کے مزید قریب کیا، جس نے بین الاقوامی تنہائی کے دوران ماسکو کو اقتصادی اور سفارتی مدد کی پیشکش کی۔ تب سے یہ رشتہ مزید پروان چڑھا۔ چین برسوں سے روس کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا اور یہ دو طرفہ تجارت گزشتہ سال 147 ارب ڈالر کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ساتھ ہی دونوں ممالک نے مشترکہ فوجی مشقوں کو تیز کرتے ہوئے گزشتہ سال قریبی فوجی تعلقات کے لیے ایک روڈ میپ پر بھی دستخط کیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت روس اور چین دونوں ممالک کے مغرب کے ساتھ تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ ماہرین کے نزدیک بیجنگ اور ماسکو کا امریکہ اور یورپ کو پیچھے دھکیلنے اور بین الاقوامی سیاست میں اپنے لیے ایک بڑا کردار حاصل کرنے کا مشترکہ مفاد ہے۔ ایسے میں روس یوکرین جنگ کی صورت میں اگر روس پر مغربی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو چین روس کی اقتصادی مدد کے لیے اسی طرح آئے گا جیسے وہ پہلے کر چکا۔ اس میں متبادل ادائیگی کے نظام کی فراہمی، روسی بینکوں اور فرموں کے لیے قرضے، روسی تیل کی مزید خریداری یا امریکی برآمدی کنٹرول کو یکسر مسترد کرنا بھی شامل ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یوکرین میں فوجی تنازع کے نتیجے میں امریکہ کی مشکل بڑھے گی، جو بلا شبہ چین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تاہم بہت سے مبصرین بیجنگ کے اس بیان کو سچ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ اگر بیجنگ ماسکو کو مضبوط حمایت دیتا ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ مزید کشیدگی پیدا کر سکتا ہے، جس میں واضح جمہوریت بمقابلہ آمریت کا فرق شامل ہے۔ لیکن بیجنگ ممکنہ طور پر بحران میں اپنے داؤ سے پرہیز کر رہا ہے، کیونکہ وہ ماسکو کے حقیقی ارادوں سے چوکنا ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بڑی حمایت دینے سے چین کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی ساتھی یورپی یونین اس
روس کا مخالف ہو سکتا ہے جو یورپی رد عمل کو متحرک کر سکتا ہے۔ امریکہ اور دنیا بھر میں چینی کمیونٹیز میں سے کچھ یوکرین کے تنازع کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کی وفاداری کے ممکنہ امتحان کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ فوجی مداخلت کرے گا، اور اگر چین ایک دن تائیوان پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا امریکہ تب بھی ایسا ہی کرے گا؟ تائیوان ایک ایسا جزیرہ ہے جو خود کو ایک آزاد ملک کے طور پر دیکھتا ہے اور خود امریکہ کو اپنا سب سے بڑا اتحادی مانتا ہے۔ یہ سوال کہ آیا امریکہ تائیوان پر چین کے ساتھ جنگ کرے گا ایشیا میں ایک بڑی تشویش ہے، کیونکہ امریکہ اور چین کی دشمنی بڑھ رہی ہے اور تائیوان اپنے خود ساختہ فضائی دفاعی زون میں اکثر چینی جنگی طیاروں کی در اندازی کی اطلاع دیتا ہے۔ ادھر امریکہ کے تائیوان کے ساتھ بہت گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں اور وہ اسے ایشیا کے لیے امریکہ کی نظریاتی، سفارتی اور فوجی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چین روس نہیں اور تائیوان یوکرین نہیں۔ یوکرین کے مقابلے تائیوان پر امریکہ کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ عالمی منظر نامے پر دنیا ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس، یوکرین، چین اور امریکی کشیدگی دنیا میں کون سی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔